یہ جماعتیں بھی پھلترو ہیں اس بڑی بندوق کی. بھائی ان سے کیا بات کی جائے؟ صحیح ہے، جب پی ٹی آئی یہ اسٹینڈ لیتی ہے تو کہتے ہیں ہم غیر جمہوری ہو گئے. بھائی آپ کون سے جمہوریت پسند ہیں؟ فارم 47 پہ آ کے آپ میں سے کسی کی ہمت ہوئی؟ میں سلام کرتا ہوں جماعت اسلامی کے امیر کو، انکار کر دیا کہ میں نہیں بیٹھوں گا اس کرسی پہ، یہ تحریک انصاف جیتی. اسے کہتے ہیں اصولی سیاست. ہمارے ان سے بے تحاشا اختلافات ہوں گے لیکن سیاست میں بھی اصول ہوتے ہیں. آج ہم اس محفل میں جمہوریت کی بحالی کے لیے بیٹھے ہیں. جب کوئی اسٹیٹ کوارجن کے ذریعے، ظلم و استبداد کے ذریعے جمہوریت اپنی رٹ قائم کرتا ہے تو پہلے ہی شکست خوردا ہے. ایک اسٹیٹ کامیاب وہ ہوتا ہے، وہ ریاست کامیاب ہوتی ہے جس کی حکومت عوام کی منشا کی عکاسی کرتی ہے. جہاں عوام کی منشا نہ ہو وہاں وہ حکومت کامیاب نہیں ہو سکتی. آج ہماری جدوجہد عوام کی منشا کے لیے، کی بالادستی کے لیے. دوسری چیز، جہاں ظلم و استبداد ہوگا وہاں مظاہرے نہیں ہو سکتے. سیاسی جماعتوں کا کام یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو سڑکوں پہ نکالیں اور ان سے کہیں کہ تم اپنی جانوں کا نذرانہ دے دو. سیاسی جماعتوں کا کام ہے لوگوں کو شعور دے اور وہ لوگ پرامن طریقے سے احتجاج کریں اور اپنی مرضی اپنی زبان کے ذریعے. فریڈم آف اسپیچ اسی لیے اہم ہے. ایسی محفلوں کا انعقاد، فریڈم آف ایسوسیشن، اسی لیے آئین میں اہم ہے. جہاں ان پہ رکاوٹیں آنے لگیں گی تو وہ معاشرہ غلاموں کا معاشرہ ہو جائے گا. ہم آزاد لوگ ہیں، آزاد منش بھی ہیں، آزادی کے لیے جان کا نذرانہ دینا چاہتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم جان کے نذرانے سے پہلے جدوجہد کرنا چاہتے ہیں. آئیے مل کے جدوجہد کریں، اس نظام کے خلاف جدوجہد کریں. محمود خان اچکزئی صاحب نے 8 فروری کی عوامی مزاحمت کی کال دی ہے. وہ سڑک پہ چاہے اکیلے چلیں یا نہ چلیں، انہوں نے ایک گزارش کی ہے. گزارش کیا ہے؟ تم لوگ اگر یہ سمجھتے ہو کہ ہم لوگ سچ ہیں، حق ہیں، صحیح راستے پہ ہیں اور یہ جدوجہد تمہارے لیے ہے، عوام کے لیے، تمہارے آنے والی نسلوں کے لیے، ان بے روزگار نوجوانوں کے لیے، وہ غربت کے ستائے ہوئے لوگوں کے لیے، وہ مزدور کے لیے جس کو اپنے حق نہیں مل رہا، وہ بلوچستان کے عوام جن کو پچھلے 50 سال سے زیادہ ظلم و استبداد ہے، ان مسنگ پرسنز کے لیے جن کو بے جا غائب کر دیا گیا ہے بغیر کسی عدالت میں پیش کیے ہوئے، ہر مظلوم کے لیے ہے. تو آؤ تم بھی مظلوموں کا ساتھ دو. ملک کے انصاف چاہتے ہو، عدالتی نظام چاہتے ہو، سپریمیسی آف لا چاہتے ہو، آزاد عدلیہ چاہتے ہو، ایکویٹیبل جسٹس چاہتے ہو، تو آؤ 8 فروری کو ساتھ دو. گھر سے باہر نہ نکلو، اور جو نکلو تو دکانوں میں خریداری نہ کرو. بسوں والوں، رکشہ والوں، ٹیکسی والوں، یہ تمہارا بھی ملک ہے. معیشت تباہ ہوتی جا رہی ہے، تمہارے حالات خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے ہیں. اگر تم آواز نہیں بلند کرو گے تو یہ درست بھی نہیں ہوں گے. مشہور اردو کی کہاوت ہے، اگر ماں دودھ بھی نہیں پلاتی جب بچہ روتا نہیں ہے تو آپ کو اپنے احتجاج کا اظہار تو کرنا ہے.
آج نہیں کرو گے ساتھ ہوگے تو کل کرو گے. اس کے حالات اچھائی کی طرف نہیں جا رہے, برائی کی طرف جا رہے. انگریزی میں کہتے ہیں وی آر گوئنگ ساؤتھ. جب ہم ساؤتھ یعنی نیچے کی طرف جا رہے ہیں تو سہارا کیسے دیا جائے؟ عوام کو یہ کہنا پڑے گا ایسی حکومتیں نامنظور. کراؤ الیکشن دوبارہ, منصفانہ الیکشن کراؤ, اور ایسا الیکشن ہونا چاہیے جس میں کوئی مداخلت نہیں ہو. دو ایک ٹائم ٹیبل, بہت ہو گیا یہ مذاق. یہ 8 فروری اور 9 فروری کے درمیان فارم 47 نامنظور ہے. یہ ہے ہمارا مطالبہ, اور ہمارا مطالبہ ہے. ہمیں پتا ہے کہ ہم ایک سیکیورٹی اسٹیٹ ہے, لیکن ہم ایک ہارڈ اسٹیٹ بننے کو تیار نہیں ہے. ہمیں پتا ہے کہ ایک دن کے اندر یہ نیا سوشل کانٹریکٹ امپلیمنٹ نہیں ہو سکتا, جس کے لحاظ سے انسٹیٹیوشن جو ہے وہ بالکل آئین کے مطابق آ جائے, لیکن ٹائم فریم ہمارے ساتھ حقیقی الیکٹڈ نمائندوں کے ساتھ طے کرو. آئین کی بالادستی وقت کی ضرورت ہے, اور وہ آئین جو 26ویں اور 27ویں ترمیم اس کا حصہ نہ ہو. ہم اس آئین کی بات کریں. جب تک عدالتیں آزاد نہیں ہوں گی, اس ملک کے اندر انصاف نہیں ہوگا, اور جدھر انصاف نہیں ہوتا وہاں ظلم ہوتا ہے. ہم ظلم کے خاتمے کے لیے کھڑے ہیں. بہت بہت شکریہ.